بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دونوں حریفوں کی نظروں کے سامنے سے خشکمانیوں کا غبار چھٹتا تو حقائق کا صاف چہرہ ابھر آتا، اور حقائق یہ تھے کہ دونوں میں سے نہ کوئی غالب تھا نہ مغلوب، اور نہ کوئی فاتح تھا نہ مفتوح۔ پھر بھی راجہ جے پال کے مقابلے میں امیر سبکتگین کی طرف کسی قدر جانی نقصان کم ہوا تھا۔ ہنومان سنگھ کا خیال تھا کہ وہ 3-4 روز میں اسلامی لشکر کو شکست فاس سے ہمکنار کر دے گا، مگر 8 دن گزر جانے کے باوجود راجپوت سپہ سالار کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہنومان سنگھ بار بار راجہ جے پال کی خلوت میں حاضر ہوتا اور شدید ندامت کے ساتھ اپنی پریشانی کا اظہار کرتا۔ بس کچھ دن اور انتظار کر لو، راجہ جے پال اپنے سپہ سالار کو صبر و ضبط کی تلقین کرتے ہوئے کہتا۔ دیوتاؤں کی مدد آنے والی ہے، وشواس رکھو کہ دشمن اپنے گھروں کو لوٹ کر نہیں جائیں گے، اسی میدان میں ان کی قبریں بنیں گی، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے خوف و دہشت سے نجات حاصل کر لو گے۔ اپنے حکمران کی حوصلہ افزا باتیں سن کر ہنومان سنگھ کے چہرے کی سرخی لوٹ آتی اور اس کی ویران آنکھوں میں دوبارہ نفرت و غضب کے انگارے دہکنے لگتے۔ تنہائی کی اس رازدارانہ گفتگو کے دوران راجہ جے پال اپنے درباری نجومی پنڈت رگھوناتھ کو بھی طلب کر لیتا اور ہندوستان کے سب سے بڑے جوتشی سے اس جنگ کے بارے میں پوچھتا۔ گرودیو، کیا دیوتا ہم سے ناراض ہیں؟ نہیں سمراٹ، آپ تو دیوتاؤں کے پیارے ہیں، بوڑھا پنڈت رگھوناتھ ہلتے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیتا۔ شدید ضعیفی اور ناتوانی کے سبب بات کرتے وقت اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ اگر دیوتا ہم پر مہربان ہیں تو ہمیں دشمن پر غلبہ حاصل کرنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ براہمن حکمران بے قرار ہو کر اپنے درباری جوتشی سے سوال کرتا۔ سمراٹ، ایک براہمن ہونے کے باعث آپ خود بھی تو عالم و فاضل انسان ہیں، اور اس راز سے بخوبی واقف ہیں کہ بھگوان کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پنڈت رگھوناتھ مطمئن لہجے میں جواب دیتا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، جب منگل یعنی مریخ مشتری سے ملاپ ہوگا تو آپ کو عظیم الشان فتح کی خوشخبری ملے گی۔ دشمن شکست کھا کر اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جائے گا، یا پھر اسے بیڑیاں پہنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ مہاراج دھیرج رکھیں، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، ورنہ میں جھوٹا میرا علم جھوٹا۔ راجہ جے پال کے ساتھ سپہ سالار ہنومان سنگھ بھی پنڈت رگھوناتھ کی حوصلہ افزا باتیں سنتا اور مطمئن ہو کر میدان جنگ کی طرف چلا جاتا۔ راجپوت سپاہی اپنے سپہ سالار کی پرجوش گفتگو سن کر پوری توانائیوں کے ساتھ اسلامی لشکر پر حملہ آور ہوتے اور شام تک ایک خون ریز جنگ جاری رہتی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ گزشتہ 15 دنوں سے دونوں لشکروں کا یہی معمول تھا کہ روز صبح ہوتے ہی میدان کارزار میں داخل ہوتے اور جب سورج غروب ہو جاتا تو اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ جاتے۔ جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے کے سبب ارمغانہ شیرازی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر راجہ جے پال یہ جنگ ہار گیا تو امیر سبکتگین اسے اور اسد شیرازی کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی اندیشے کے سبب ارمغانہ کی نیندیں اڑ گئی تھیں اور وہ رات بھر راجہ جے پال سے جنگی صورتحال پر مختلف سوالات کرتی رہتی تھی۔ براہمن حکمران اپنی خوبصورت اور جوان بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے انتہائی پرجوش لہجے میں کہتا۔ سمترا دیوی، آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ جنگ و جدل کی باتیں کرو اور رات کی رنگینیوں کو تباہ کر ڈالو۔ آپ کو اس کا لحاظ رہنا چاہیے کہ ہماری آنکھیں دن بھر انسانی خون کا بہتا ہوا دریا دیکھتی ہیں اور ہمارے کان مسلسل دردناک چیخیں سنتے رہتے ہیں۔ پھر ہم اس امید پر تمہارے پاس آتے ہیں کہ رات کا تھوڑا سا وقت سکون کی حالت میں گزر جائے گا۔ تمہاری آنکھوں کا گلابی خمار ہمارے ذہن سے خون رنگ مناظر کے گہرے نقوش مٹا دے گا، اور تمہارے گداز ہونٹوں سے پھوٹنے والی موسیقی ہماری سماعتوں کو تلواروں کی جھنکار سے اور مرتے ہوئے انسانوں کی چیخوں کے شور سے کچھ دیر کے لیے نجات دلا دے گی، اور تمہارے مرمری ہاتھوں سے مس ہو کر ہمارے پیاسے لبوں تک پہنچنے والا جام ہمیں میدان جنگ سے نکال کر خوابوں کے جزیرے میں لے جائے گا۔ ہم تم سے بس یہی توقع رکھتے ہیں سمترا دیوی۔ راجہ جے پال نے ارمغانہ شیرازی کو اس کے نئے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارے چہرے پر فکر و پریشانی کا دھندلا سا عکس بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ تم گلاب کے پھول کی طرح شاداب رہو، بس یہی تمہارا کار منصبی ہے۔ جنگ کس طرح لڑی جائے گی یہ ہم پر چھوڑ دو، تم تو بس مسکراتی رہو۔ رات کے اندھیرے میں اپنے حسن کے چراغ روشن کرو اور اس خالی ساغر میں اپنی محبت کی سرمستیاں بھر دو۔ مہاراج، میں آپ کی بیوی ہوں، ارمغانہ نے ایک خاص ادائے دل نوازی کے ساتھ کہا۔ پھر اس سنگین صورتحال میں کس طرح آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں؟ مجھے زندگی کے اس دشوار سفر میں ایک لمحے کے لیے بس اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے۔ اگر میں اس جنگ کے بارے میں فکر مند نہ ہوں گی تو پھر کون ہوگا؟ ہم تمہارے جذبات کی سچائی پر گواہی دیتے ہیں سمترا۔ راجہ جے پال کے اعصاب پر ارمغانہ کے ساحرانہ وجود اور پرفریب باتوں کا نشہ طاری ہوتا جا رہا تھا۔ ہم زندگی کے اس سفر میں تمہاری رفاقت پر ناز کرتے ہیں، پھر آپ مجھے فتح کی خوشخبری کیوں نہیں سناتے؟
ارمغانہ شرازی اس اللہڑ دوشیزہ کی طرح مچل گئی جو محبت کے ابتدائی دنوں میں اپنے محبوب سے عجیب عجیب فرمائشیں کرتی ہے۔ گرودیو نے کہا ہے کہ 15 دن کے بعد مریخ اور مشتری کا ملاپ ہوگا، پھر ہمیں ایک بڑی فتح حاصل ہوگی۔ راجہ جے پال نے پنڈت رگھو ناتھ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو کہ ہم عنقریب تمہارے خوابوں کی تعبیر بخشنے والے ہیں۔ ارمغانہ مطمئن ہو کر راجہ جے پال کے لیے نیا جام لبریز کرنے لگی۔ جنگ کا کچھ بھی نتیجہ ہو مگر بلرام سنگھ جیسے وحشی سے نجات مل چکی ہے۔ ارمغانہ نے راجہ جے پال کی طرف ساغر بڑھاتے ہوئے سوچا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس دوران درباری طبیب کی مسلسل نگہداشت کے باعث سپہ سالار بلرام سنگھ کے زخم تیزی سے بھرتے جا رہے تھے، اور اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کسی سہارے کے بغیر کچھ دور تک چل سکے۔ بلرام سنگھ کو ایک الگ خیمے میں رکھا گیا تھا جس کے گرد ہر وقت سخت ترین پہرا رہتا تھا۔ ایک دن محمود بلرام سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ ولی عہد غزنی کو دیکھ کر بلرام سنگھ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ محمود، آخر تم مجھے کب تک ذلیل کرو گے؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں بڑی وحشت اور آگ تھی۔ میں بہت بے چینی سے تمہارے صحتیاب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ محمود نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے مار کیوں نہیں ڈالا؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں وہی برہمی تھی۔ میں اپنے دشمن کو کبھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری تیمارداری کرے۔ ہزاروں انسانوں نے اپنی آنکھوں سے میری شکست کا منظر دیکھا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں، اور جب راجپوت ہار جاتے ہیں تو ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن مجھے زندگی کی بھیک دے۔ میں تم جیسے اعلیٰ ظرف اور بہادر حریف سے صرف آبرومندانہ موت کی توقع رکھتا ہوں۔ تم خود یہ کام کرو یا اپنے کسی خدمتگار کو حکم دو کہ وہ میرا سر تن سے جدا کر دے، پھر میری لاش راجہ جے پال کے پاس بھیج دی جائے تاکہ میری 5 سالہ بچی شکنتلا آخری بار اپنے شکست خوردہ باپ کا چہرہ دیکھ سکے، اور میری بیوی ساوتری اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے ساتھ خود بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں کی خوراک بن جائے۔ اگر ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے تو اس وقت یہ کام بہت آسان تھا جب تم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ محمود نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر ہم تم جیسے بہادر انسان کو یہ جانے بغیر قتل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آخر تمہاری اس وحشت کے پیچھے وہ کون سا جذبہ کار فرما تھا جو تمہیں موت کے کھلے ہوئے دہانے کی طرف کھینچ لایا تھا۔ بلرام سنگھ کچھ دیر تک خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر کسی قدر دھیمے لہجے میں بولا، محمود، میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا سودا؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر تم وعدہ کرو مجھے میری مرضی کے مطابق قتل کر دیا جائے گا تو میں مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک خوفناک راز فاش کر دوں گا۔ بلرام سنگھ نے اسی بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ بلرام سنگھ کی عجیب و غریب شرط سن کر محمود کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ پھر اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تم سچ بولے اور مجھے تمہاری بات پر اعتبار آ گیا تو میں تمہاری خواہش ضرور پوری کر دوں گا۔ محمود، ایک عورت نے میرے چہرے پر ذلت و شکست کی وہ سیاہی ملی ہے کہ جس سے گنگا اور جمنا کا پانی بھی نہیں دھو سکتا۔ یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے ارمغانہ اور اسد شرازی کی آمد کا پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ بس یہی ایک عورت ہے جس نے مجھے میری زندگی کے سب سے بڑے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسا آہنی انسان دیکھتے دیکھتے مٹی کا ایک کھلونا بن جائے گا۔ اندرونی کرب کی شدت سے بلرام سنگھ کی تانبے جیسی رنگت نیلگوں ہو گئی تھی۔ وہ بڑے شکستہ لہجے میں بول رہا تھا، ایک راجپوت دل کے ہاتھوں اتنا مجبور بھی ہو سکتا ہے، یقین نہیں آتا۔ میں ارمغانہ کی آمد سے پہلے دھرتی اور دھرم کے لیے لڑنے والا ایک جانباز سپاہی تھا۔ لوگ میری شجاعت اور حب الوطنی کی مثالیں دیا کرتے تھے، مگر اب ایک عورت کی وجہ سے میری زندگی دنیا کی بدترین لعنت بن کر رہ گئی۔ میں ارمغانہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ میں تم دونوں باپ بیٹے کے سر کاٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ پھر کئی دن کی مسلسل ناکامیوں کے بعد ایک رات وہ میرے خیمے میں آئی اور اس نے مجھ پر طعنہ زنی کی۔ میں اول و آخر ایک مرد تھا، عورت کی زبان سے ادا ہونے والے طعنے کو برداشت نہ کر سکا، اور دوسرے روز اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر میں نے تم پر حملہ کر دیا۔ مگر مجھے اپنا انجام معلوم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے تمہیں ہلاک کر ڈالوں۔ اس طرح میری موت کے بعد کوئی شخص مجھ پر الزام تراشی نہیں کر سکتا تھا کہ بلرام سنگھ ایک عورت سے شکست کھا گیا۔ بس یہی سوچ کر اپنے 200 جانثار ساتھیوں کے ہمراہ موت کے منہ میں چلا آیا تھا۔ اب سر سے وحشت و انتقام کا سیلاب ہٹا ہے تو سوچتا ہوں کہ میری ضد کی خاطر کیسے کیسے راجپوت سورما مارے گئے۔ اگر وہ لوگ میرے وحشیانہ حکم سے آزاد ہو کر کسی دوسرے محاذ پر لڑتے تو یقیناً شجاعت و مردانگی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو جاتے۔ ہائے کیا لوگ تھے جو مجھ پاگل کے ایک اشارے پر قربان ہو گئے۔ یہ کہتے کہتے بلرام سنگھ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی۔
محمود کو راجپوت سپہ سالار کی اس جذباتی کیفیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پہلی بار کسی مضبوط چٹان میں شگاف پڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ محمود، میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے خوفناک راز بتا چکا، اس لیے اب تم بھی اپنا عہد پورا کرو۔ چند لمحوں کے مختصر سے سکوت کے بعد بلرام سنگھ دوبارہ ولی عہد غزنی سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں راجپوت قوم کا وہی روایتی جوش تھا۔ کیسا وعدہ؟ محمود نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ یکایک بلرام سنگھ کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا اور چہرے پر شدید غصے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ محمود، کیا تم اپنے وعدے سے انحراف کر رہے ہو؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت سچے اور بہادر انسان ہو۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ تم اس طرح عہد شکنی کرو گے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں تمہارے قتل سے پہلے ایک اور راز بھی جاننا چاہتا ہوں۔ کیسا راز؟ بلرام سنگھ نے اسی عالم تیش میں کہا۔ آخر تم کس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ محمود نے بلرام سنگھ سے پوچھا۔ تمہارے سینے میں زندگی سے بیزاری اور موت کی شدید ترین خواہش کیوں ہے؟ میں اپنے حصے کی زندگی بسر کر چکا اور اب موت ہی میری زندگی ہے، بلرام سنگھ نے اسی غضبناک لہجے میں کہا۔ بھیک میں دی ہوئی زندگی لے کر میں اپنی قوم کے سامنے جانا نہیں چاہتا، اور غلامی کی زنجیریں پہن کر سانس لینا میرا مزاج نہیں۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ موت کے سوا کون سا راستہ باقی ہے؟ اگر تم میری زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی تلوار مجھے دے دو، میں خود اپنی شہرک کاٹ کر سانسوں کے اس کھیل کو ختم کر دوں گا۔ مگر ہم تم جیسے بہادر کو کھونا نہیں چاہتے، بلرام سنگھ۔ محمود نے انتہائی جذباتی انداز میں آگے بڑھ کر راجپوت سپہ سالار کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تم اپنے معاشرے کی جاہلانہ رسموں کے اسیر ہو، اس لیے شکست کھا کر خودکشی کر لینا چاہتے ہو۔ محمود بہت دیر تک بلرام سنگھ کو اسلامی عقائد اور بت پرستی کے نظام کا فرق سمجھاتا رہا، پھر بہت نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ تمہارے بقول تم اپنے حصے کی زندگی بسر کر چکے ہو، اب میری خواہش ہے کہ تم کچھ دن ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی گزار کر دیکھ لو۔ اگر ہماری رسمیں تمہارے دل میں زندہ رہنے کی تڑپ پیدا کر دیں تو پھر باقی زندگی ہمارے ساتھ ہی بسر کرو۔ بلرام سنگھ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر مجھے تمہاری رسمیں پسند نہیں آئیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر راجپوت سپہ سالار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تو پھر تم یہاں سے چلے جانا، محمود نے اونچی آواز میں کہا، مگر یاد رکھنا میرا کوئی سپاہی تمہیں قتل نہیں کرے گا۔ اگر تمہیں شوق ہلاکت ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لینا، لیکن یہ خودکشی میرے علاقے میں نہیں ہوگی اور میں تمہیں کوئی خنجر بھی فراہم نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر محمود جانے کے لیے مڑا اور پھر جاتے جاتے اچانک پلٹ کر بولا، اب تم ہمارے مہمان ہو، ایک معزز مہمان۔ تمہیں یہاں کوئی شخص غلامی یا شکست کا طعنہ نہیں دے گا۔ اگر تمہاری خاطر و مدارات میں کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ محمود بلرام سنگھ کے خیمے سے جا چکا تھا اور راجپوت سپہ سالار بہت دیر تک کسی پتھر کے مجسمے کی مانند ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اس رات محمود نے حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خواب میں دیکھا۔ شیخ اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ فرما رہے تھے، محمود، کل ہمارا ایک دوست تمہارے پاس آئے گا، تم اس کی بات بہت غور سے سننا۔ گھبرا کر محمود کی آنکھ کھل گئی، اس نے چاروں طرف دیکھا، ابھی رات کا ایک پہر باقی تھا۔ محمود اپنے خیمے سے نکل کر امیر سبکتگین کے خیمے میں داخل ہوا۔ والی غزنی اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کر رہا تھا، اے بے پناہ اور لازوال قوتوں کے مالک، اپنے اس حقیر اور ناتھواں بندے سبکتگین کو دشمنوں پر غلبہ عطا کر۔ محمود خیمے کے گوشے میں کھڑا امیر کی دعاؤں کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب سبکتگین اپنی دعاؤں سے فارغ ہوا تو محمود نے آگے بڑھ کر باپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ فرزند، تم اس وقت یہاں، خیر تو ہے؟ سبکتگین نے چونک کر بیٹے سے پوچھا۔ جواب میں محمود نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے شیخ کو دیکھا ہے۔ تم نے شیخ کو کس عالم میں دیکھا ہے فرزند؟ سبکتگین نے گھبرا کر پوچھا۔ شیخ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ امیر سبکتگین بھی مسکرانے لگا تھا۔ صبح کا انتظار کرو، یقیناً تم پر کوئی اہم راز فاش ہونے والا ہے۔ حالت خواب میں شیخ کا تشریف لانا بے سبب نہیں ہے۔ اطمینان رکھو کہ اللہ کے ہر کام میں اس کے بندوں کے لیے فلاح و بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ محمود مطمئن ہو کر جانے لگا تو سبکتگین نے پکار کر کہا، میرے قریب آؤ فرزند۔ محمود باپ کا حکم سن کر پلٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا امیر سبکتگین کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ شفیق و مہربان باپ نے بے قرار ہو کر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ محمود، میں تم سے بہت خوش ہوں۔
شدت جذبات کے سبب سبکتگین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ تم نے بلرام سنگھ جیسے تجربہ کار اور جنگجو انسان کو دونوں محاذوں پر شکست فاش دی ہے۔ میں آئندہ بھی تم سے ایسی ہی فتوحات کی توقع رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی تمہاری جذباتیت سے بہت ڈر جاتا ہوں۔ اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے اور دشمنوں کی نظر بد سے بچائے کہ تم ہی میرا سرمایہ ہو، تم ہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہو۔ محمود نے عقیدت و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر الٹے قدموں خیمے سے نکل کر چلا گیا۔ حضرت نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جس دوست کا کہا تھا وہ کون تھا؟ مسلمان لشکر میں رہنے کا بلرام سنگھ پر کیا اثر پڑا؟ ارمغانہ شرازی کی سازشیں کس نہج پر پہنچیں؟ یہ سب جانیے داستان کے اگلے حصے میں۔